السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ، سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ جی ہاں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک طرف ہندوستان سپانسرڈ جو BLA ہے وہ بلوچستان کے اندر معصوم شہریوں کے قتل عام میں ملوث تھی، لیکن بحمدِ تعالیٰ افواج پاکستان نے سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں کو جہنم پارسل کیا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا اسلام آباد کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعے کے دوران نماز ادا کرتے ہوئے معصوم اور نہتے نمازیوں پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں درجنوں نمازی شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ یہ پے در پہ فساد انگیزی، شر انگیزی ہندوستان کی پراکسی کے نتیجے میں جو فتنۃ الہندوستان کا سپانسرڈ ہے TTP اور دوسری آرگنائزیشن پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 205 پوری قوم کے سامنے رکھوں گا کہ آپ اپنے ذہن کو کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ ڈیوائن ڈیکلیریشن ہے پوری قوم کے لیے۔ میں کسی بندے کو نہیں کوٹ کر رہا، اللہ کے کلام کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد کرے اور انسانوں اور حیوانوں کو، ان کی نسل کو نیست و نابود کرے۔ بے شک خدا فساد یعنی فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کلیئر لائن ہے کہ اسلام کے اندر فتنے، فساد، دہشت، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی پوری ڈکشنری، چاہے وہ قرآن مقدس کے 30 پارے ہوں، احادیث نبویہ ہو، سیرت مصطفیٰ کریم آقا ہو، اس کے اندر سارے کا سارا سراپا رحمت، امن، مودت، تحمل، بردباری، ایون دوسرے مذاہب کا بھی احترام شامل ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ اسلام امن و آشتی کا دین ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جملہ مخلوقات کے لیے ہے۔ اسی لیے کریم آقا کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کریم آقا کی روایات پڑھیں تو ایک عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، بھوکا رکھا، وہ بلی مر گئی، حضور نے فرمایا اس وجہ سے اسے جہنم میں بھیج دیا گیا۔ تو اسلام کے اندر لیونگ کریشنز کے بھی رائٹس ہیں، وہاں انسانوں کو مارنا تو دور کی بات، اگر بلی مار دی گئی تو پھر بھی اس پر جہنم ہے۔ مسلمانوں کا پھر قبلہ اول امن کا گہوارہ، مسلمانوں کا قبلہ کعبہ امن کا گہوارہ، مسلمانوں کا مقدس شہر البلد الامین جسے قرآن نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن کا شہر ہے، مسلمانوں کا شہر بھی امن کا۔ مسلمانوں کی نمازوں میں سلامتی کی دعا، آپ اتحیات پڑھیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور مومنین پر سلامتی۔ مسلمانوں کی ملاقاتوں میں رحمت اور سلامتی کی دعائیں، دو بلیورز آپس میں ملتے ہیں، وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، میری طرف سے تمہاری جان، عزت، آبرو، ہر کسی کی سلامتی کو انشور کرتا ہوں۔ یہ ایگریمنٹ جس دین کے اندر ہے اس کے اندر فساد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین سورہ یونس میں کہ اللہ مفسدوں کے عملوں کو نہیں سنوارتا۔ کتاب استتابہ والمرتدین صحیح بخاری میں باب قتل الخوارج والمرتدین والملحدین بعد اقام الحجہ علیہم، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خارجی لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وَهُمْ شَرُّ الْخَلَائِقِ they are the worst of the creation۔ آپ فرماتے کہ کوئی خارجی جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، جن کو حضور نے فرمایا وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ they are the dogs of the hell۔ آج وہ خارجی بھیش بدل کر اسلام کا حلیہ اوڑھ کر معصوم نمازیوں کو کبھی بلوچستان میں کبھی اسلام آباد میں نشانہ بناتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا عفریت جو پھر سر اٹھا رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی بلوچستان میں، دوسرے حصوں میں، چونکہ بنیان و مرصوص کے بعد ہندوستان نے پینترا بدلا ہے، لباس بدلا ہے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، ماہر بین الاقوامی امور،
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. خالد چشتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خالد چشتی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. وار کی ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس بدل چکی ہیں. اتنی کاری ضرب تھی بنیان و مرصوص کہ ہندوستان اب ٹی ٹی پی کی اور بی ایل اے کی دیوار کے پیچھے چھپ کر یا ان کا لباس زیب تن کر کے حملہ آور ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس سچویشن پہ؟ جی بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. یہ تو بہت عرصے سے دیکھیے اس کی خصلت میں ہے اور ان کی فطرت میں ہے کہ وہ فرنٹ پر آ کر تو مقابلہ نہیں کر سکے. اور یہ جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے, جو انوسنٹ مسجد میں گئے ہیں, یہ کون سا جہاد ہے, یہ کون سی جنت ہے, یہ کون سا اپنا مستقبل سنوارا ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے. یہی لوگ کلمہ نہیں پڑھ, گھر میں نہیں پڑھ رہے تھے, مسجد میں آ کر, اور وہ بھی جمعے کے وقت پڑھ رہے تھے. اس سے زیادہ خوفناک اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہوگی کہ جو انہوں نے اس طرح کیا ہے. پہلے تو ہمارے تمام فیملیز اور خاندان کے ساتھ ہمدردیاں جو شہداء ہوئے ہیں اور جو ظاہر زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ پراکسی کا ایک آپشن صرف انہوں نے لیا ہوا ہے. یہ شاید کریکس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, بددلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان اور ہمارے عوام کے درمیان, اور حکومت کے گورننس کا ٹرسٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے. جتنا اس کی کنڈیم کیا جائے, اس کو جتنا برا بھلا کہا جائے اتنا ہی شاید کم ہے, کیونکہ یہ معصوم گھروں سے اللہ کو یاد کرنے آئے تھے. اور یہ جو اتنا خارج ہیں, انہوں نے بنیادی طور پر بروٹیلٹی اور بزدلانہ ایک حملہ کیا. جی بریگیڈیئر غضنفر صاحب, بلوچستان کے اندر اسرائیل بلوچستان کے راستے ایران میں مداخلت کرنا چاہتا ہے. یہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی اور مضمون کہ بلوچستان ایران کے بارڈر پر ہے اور وہاں عدم استحکام پیدا کر کے اسرائیل ایران میں مداخلت کرنا ہے. اور الجزیرہ نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ اسرائیل بلوچستان کی صورتحال کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے. تو اسرائیل کی بلوچستان میں کیا مداخلت ہے؟ اگر ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ چیز تو روز روشن کی طرح آیا ہو گئی نا, یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں جب عموماً انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ انسیڈنٹس, لیکن نہ تو وہ ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ کے اس کے حساب سے ہماری عمل کرنے کی عادت ہے, نہ ہم اس انسیڈنٹ کے بعد کسی چیز کو لے کے آگے چلتے رہے. پرانا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے. اب جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا, اس رپورٹ میں ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈنگ یہ ہے, اور ہیڈنگ ہے کہ بلوچستان انٹرز انٹو اسٹریٹجک کیلکولس آف اسرائیل. اور اسٹریٹجک کیلکولس کا آپ مطلب خود ہی نکال لیجیے کہ تصویراتی جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ہائی جیک تو اس نے غلط لکھا ہے الجزیرہ نے. ہائی جیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے الجزیرہ جو پاکستان کے خلاف اب بات کر رہا ہے, ہائی جیک کا مطلب تو یہ ہوا کہ بلوچی اسٹرگل ٹھیک ہے, اس کو اب اسرائیل ہائی جیک کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بلوچیوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اگر آپ بلوچیوں کی ٹوٹل آبادی نکالیں بلوچستان کے اندر تو 20 لاکھ بلوچ رہتے ہیں بلوچستان کے اندر, 50 لاکھ بلوچ تو سندھ میں رہتے ہیں. تو ہاؤ کین دے سے کہ جی وہ بلوچستان کی اسٹرگل ہے, وہاں پہ تو بہت ساری اور بھی پشتون اور قومیں باقی لوگ بھی آباد ہیں نا. تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے. جب امریکن فورسز وہاں پہ تھی تو میں 12 اس چیز کے ہم پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ بدخشاں کے اندر ایک جوائنٹ آپریشن سینٹر بنا ہوتا تھا جس میں اسرائیل کی موساد, انڈیا کی را اور یہ افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے مل کے وہاں سے یہ بیٹھ کے پلان کیا کرتے تھے پاکستان کے اندر دہشت گردی, جس کے اندر آپ نے ایک ریفلیکشن اے پی ایس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ دیکھی. اب وہ جو سینٹر ہے وہ کابل کے اندر جو ہے انڈین ایمبیسی کے اندر شفٹ ہو گیا, اور اسرائیل نے تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے بعد, اور وہ جو ڈاکٹر زمروف ہے انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے, وہ جو فلم میکر بھی ہے انٹلیکچوئل بھی ہیں, اس نے بھی کہا کہ جی اس نے اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا, اور وہ ڈی اسٹیبلائزیشن میں اب انہوں نے جو اس کی ایفرٹ جو ہے وہ شروع کر دی. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں, اور اس کے بعد ایک اور بہت تاریخ میں جائیں گے نا تو بڑی ٹیریبل چیزیں آئیں گی, بڑی دکھ دینے والی چیزیں آئیں گی. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب ایک مڈل ایسٹ ME/MI کے حساب سے ایک مڈل ایسٹ اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تھا, جس کا جو سربراہ تھا ایک سربراہ جو تھا وہ اسرائیل کا ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا, جس نے 20 سال جو ہے اسرائیل کی جو ہے انٹیلیجنس میں نوکری کی تھی, اور اس کو کام دیا گیا تھا
بلوچستان کے اندر انٹیلیجنس کرنے کا، وہ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا MEMRI کے حساب سے، اور وہاں پہ جو یوتھ تھی اس کو انفلوئنس کیا، اور وہ انہوں نے کیا. آپ BYC کہاں بنی؟ کوئٹہ یونیورسٹی میں بنی، کوئی مولان میڈیکل کالج میں کیا بنا، مستونگ میں کیا بنا. لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، کیا جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں جو ادارے جن کو اس کے کاؤنٹر کام کرنا چاہیے، یا بلوچستان کی حکومت جو بلوچستان کے اندر ہی سے آتی ہے، اس کو کیا وہ کام وہاں پہ آپ کو ہوتا نظر آیا؟ کیا وہ کام ہوا؟ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر تو ڈاکومنٹری پروف آ گئے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، جو آپ نے اتنی اچھی بات قرآن شریف کی کوٹ کر کے بات کی، آپ نے بہت ساری آیات کر، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ اس کو کروا رہے ہیں نا، بیسیکلی افغانستان کے اندر، انہوں نے تو اپنے طریقے کا اسلام رائز کیا ہو نا، کہ 9 سال کی عمر کی بچی جو عورت ہے، ابھی وہ کل نور ولی مسعود ہے، اس کی اپنا وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے کابل کے اندر، اس کا جنازہ ہوا ہے. اب وہ تھوڑے دنوں بعد ایک 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لے گا، اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ کرے گا وہ آپ کو پتہ ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی بالکل میں آتا ہوں. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو CPEC دنیا کی سب سے نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے، اب دنیا کو بھی پتہ ہے یہ اقتصادی راہداری ہے، اور پاکستان کے لیے یہ لوکیشن اسٹریٹجیکلی کتنی امپورٹنٹ ہے. شورش بلوچستان میں ہی کیوں اور اب تک ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ بلوچستان میں جو شورش ڈاکٹر صاحب چل رہی ہے اس کے 2 پہلو ہیں، اندرونی اور بیرونی. بیرونی پہلوؤں پہ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. کوئی بھی مزاحمت بیرونی حمایت کے بغیر پنپ نہیں سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بلوچستان میں جاری شورش کو ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ حمایت حاصل رہی. ایویڈنسز: نمبر 1 کلبھوشن یادو کا ایڈریس، نمبر 2 اسلم اچھو جو کہ مجید بریگیڈ کا بانی تھا، وہ کندھار میں اپنے سیف ہاؤس میں مارا گیا تھا. اسی طرح پچھلے 6 مہینوں میں BLA کے ٹاپ کمانڈرز ان کو افغانستان میں نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ان کی سینکچریز موجود ہیں. لیکن جو اندرونی پہلو ہیں اس شورش کے، ہمیں انہیں بھی مد نظر رکھنا پڑے گا ایک متوازن بات کرنے کے لیے. پچھلے ماہ پاکستان پاپولیشن کونسل نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں پاکستان کی جو لیسٹ ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں 20، ان کی فہرست جاری کی. ان 20 میں سے 17 اضلاع بلوچستان میں موجود ہیں: واشک، خزدار، آواران، خاران. اور یہی وہ اضلاع ہیں جہاں سے اس وقت BLA کی لیڈرشپ، BLA کی کارڈر بیس پیدا ہو رہی ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے، جہاں پر چائلڈ جو ریشو ہے پیدائش کے وقت بچوں کے مارے جانے کی سب سے زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے. تو اندرونی جو فیکٹرز ہیں ان کو جب تک ہم پیسیفائی نہیں کریں گے، شورش کا حل ہم نہیں نکال سکتے ہیں. نمبر 1 اس کا حل ممکن ہے کیسے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں، کائنیٹک آپریشنز کا مقصد صرف ہوتا ہے نان کائنیٹک انٹرونشنز کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنا. وہ افواج پاکستان کر رہی ہیں. جب BLA کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں ان کو پیسیفائی کیا جاتا ہے. باقی کا سارا کام سیاسی قوتوں کا ہے. اس وقت سیاسی قوتوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. جو لیجیٹمیسی کے کرائسس سے گزر رہی ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے آپ کو لیجیٹمیٹ ریپرزینٹیٹیو لانے پڑیں گے بلوچستان میں. واٹ یو نیڈ از ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جنرل ناصر جنجوعہ کمبینیشن ان بلوچستان. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جنرل ناصر جنجوعہ کور کمانڈر بلوچستان تھے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے. یہ بلوچستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے پرامن دور تھا جس میں سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے بھی چلے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جن کاموں کا آغاز ان 2 گریڈس نے کیا تھا، انفارچونیٹلی ہم ان کو سسٹین نہیں کر پائے. 2.5 سال کے بعد ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی وزارت اعلیٰ کا خاتمہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا تھا صوبے میں، ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائے. تو پولیٹیکل پروسیس. نمبر 2 جہاں تک اس کا تصویراتی پہلو ہے، میں پوری طرح سے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی تصویراتی اہمیت کی وجہ سے ہندوستان نے ہمیشہ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو کہتے ہیں لو کاسٹ ہائی امپیکٹ انٹرونشنز ان بلوچستان. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ.
नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। खालिद चिश्ती साहब, ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर चूँकि मोदी साहब के हालिया पे दर पे स्टेटमेंट्स हैं कि मेरा एक कर्ज़ है पाकिस्तान पर, वो चुकाना है, वो कौन सा कर्ज़ है? और ये दहशत गर्दी जो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड है, क्या ये वही कर्ज़ है कि इंसानी लाशों की सूरत में चुकाना चाहते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए हम हिस्ट्री गवाह है कि जब भी हमने इस तरह का मार्का किया है तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी और पॉलिटिकल, अपने आप को वो सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, और उन्होंने अगले इलेक्शन भी जीतने हैं। उन्होंने पॉलिटिसाइज सारे को सारा किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उनका मतलब यही था, ये मतलब नहीं था कि हम सियासी जहाज़ों के साथ रात को 12:30 बजे एक और हमला करेंगे। उनका मतलब ये था कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, उनके पास ऑप्शन ही यही है, लोगों को फिर से याद करा दें कि कुलभूषण यादव कहाँ पकड़ा गया था। कोई जंग हो रही थी हमारी, एक नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में पाया जाना। लेकिन जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे बात कर रहे थे पहले भी दोनों, वो देखिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस, हमने अपनी कसर पूरी कर ली, यानी हमने तो नहीं कुछ छोड़ा। मैं आपको एक छोटा सा अर्ज कर देता हूं कि पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे सूबों की पॉपुलेशन में बताते हैं, तो उससे मैं लिंक करता हूं अपना पॉइंट। देखिए बहुत थिनली पॉपुलेटेड एरिया है। मेरी अपनी बलूचिस्तान में क्वेटा में मेरी 2 दफा पोस्टिंग रही है। मैं स्क्वाड्रन कमांडर रहा हूं क्वेटा में। मैंने पूरे बलूचिस्तान को हवा से फाइटर जहाज में देखा हुआ है। मुझे जाहिर उनके साथ हमदर्दी थी कि जो फार ऑफ एरियाज हैं उनमें वो डेवलपमेंट नहीं नजर आती थी, क्योंकि जो इतने सालों से, मैं आज का नहीं कह रहा, इतने सालों से फ्यूडल था, लॉर्ड्स थे, वो अपना अपना सरदारी सिस्टम था, उसके अपने फवायद होंगे, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि लोगों तक फिल्टर डाउन नहीं हुए। मैं आपको पॉपुलेशन का स्क्वायर किलोमीटर तनाजरा करता हूँ, फिर हम बेहतर समझ पाएंगे। पंजाब में तकरीबन 625 के करीब रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, 520 के करीब सिंध में रहते हैं, 402 के करीब केके में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, और बलूचिस्तान में रहते हैं सिर्फ 42 लोग। इस थिनली पॉपुलेटेड की वजह से वहां पे एक तो जाहिर है नेबरहुड वॉच नहीं हो सकती। नेबरहुड वॉच का मतलब ये है कि आप नेबरहुड में नजर रखते हैं। जब इतनी थिनली पॉपुलेटेड होगा दुश्मन को पेनिट्रेट करेगा सारे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पिछले जवाब के हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए डिप्रीविएशन भी तो यहाँ पे है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो स्कूल, वो मेडिकल कॉलेज, वो भी नहीं नजर आते। ये जो पाकिस्तान की अफवाज ने कैडेट कॉलेज को सपोर्ट किया था, एक कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और वो इसलिए अच्छा था कि आप उस यूथ को इंगेज करना चाहिए हमें, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी कैडेट कॉलेज से। उसको पता है मैं बड़ा होकर अफसर बन सकता हूं, चाहे गवर्नमेंट में जाऊं या सिविल में जाऊं, ब्यूरोक्रेसी में, तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन थी। ये बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ एक हिंदुस्तान को तो ब्लेम करते रहेंगे चले, लेकिन हमने अपना फर्ज अपने एज ए कम्युनिटी, एज ए नेबरहुड, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या लीडरशिप सबने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। शायद उसमें कुछ है। एक मैं हिस्ट्री से एक और लिंक कर देता हूं आपको। वॉरबर्टन एक ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने FC बनाई थी, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, जो आज हम कहते हैं, वो गोरों ने बनाई थी। और गोरों ने इसीलिए बनाई थी, वो समझते थे कि बाहर से आकर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इन्हीं में से लीडर उठने चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग करनी चाहिए। उन्होंने FC बनाई और बड़ी खूबसूरत जस्टिफिकेशन दी थी FC बनाते वक्त। मैं दोबारा अंग्रेजी में रिपीट करता हूं, उन्होंने कहा था, लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। अब आप इसका क्या मतलब है कि जो लोग हैं उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जितनी हम देंगे, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी एक बहुत अच्छी स्कीम चली है, मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने मिलकर ये शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नेंस शो करना। यानी लोगों के जो फवायद हैं, हॉस्पिटल बनना है, अगर स्कूल बनना है, सड़क बननी है, पानी पहुंचाना है साफ पीने का, तो लोकल जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं जो बहुत खुशाइंद है। इससे लोगों को ये लगेगा कि मेरे पैसे क्वेटा पहुंच के क्वेटा में ही खत्म नहीं हो जाते, वो खुजदार भी जाते हैं, वो कलाद भी जाएंगे, वो बहुत बॉर्डर एरिया तक जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जाहिर है 70-75 सालों में अगर डिप्रीविएशन रातों रात नहीं हो सकती, ठीक हो गया, इकदाम करने पड़ेंगे जिससे हम उनको और उतनी ही वैक्यूम दुश्मन को कम मिलेगा। ये आखिरी बात डॉक्टर साहब, इन लोगों को, फितना को मौका कैसे मिलता है? क्योंकि ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि तुम्हें ना स्कूल मिला, ना पानी मिला, ना मेडिकल सेंटर मिला, कोई तो हमारे साथ आओ, हम सब कुछ देंगे तुम्हें। तो जाहिर है हिंदुस्तान को तो हमें मिनिमाइज करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, मेरा तो ख्याल है। जी ब्रिगेडियर गजनफर साहब, कब तक लाशें उठती रहेंगी? एक तरफ तो फौजी वर्दी में लाशें उठती हैं ख़वारिज के ख़िलाफ़, हम जिहाद में मसरूफ़ हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़, BLA, फितने ख़वारिज, नेक्टा भी है, इदारे भी मौजूद हैं, फ़ौज अपना काम कर रही है, सिविलियंस को किस तरह ऑन बोर्ड करें? पैगाम पाकिस्तान का फतवा भी है, लेकिन फिर भी दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही। मसला कहाँ पे है? नेक्टा किधर है?
نیکٹا نے کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی تفویض کی ہے؟ جب ابھی تو آپ آپریشنل پالیسی پہ کام کر رہے ہیں نا، آپ کے جتنے کائنیٹک آپریشن ہیں وہ آرم فورسز یا فوج کی آپریشنل پالیسی کے حساب سے ہو رہے ہیں. اس کے اندر مجھے بتائیں کہاں پہ پولیٹیکل انپٹ شامل ہے، جہاں پہ تمام آپ کی منسٹریز، آپ کے اسٹیک ہولڈرز، سب کی انپٹ آ کے پالیسی لیول پہ کوئی چیزیں بنے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا، اور میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کون سی باڈی موجود ہے؟ وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تو ہے. اگر آپ بلوچستان کا پبلک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بجٹ کبھی نکال کے دیکھیں تو میرا خیال پر کیپٹا انکم سے یا پاپولیشن کے حساب سے سب سے زیادہ ریسورسز ان کو دیے گئے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب سال ختم ہوتا ہے، اور مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے شروع کریں تو جب سال ختم ہوتا تھا تو بہت سارے بجٹ کے جو چیزیں ایسی ہوتی تھی جو آپ کے پاس لیپس ہو گئی ہوتی تھی. اس وقت جو جنگ ہے وہ کائنیٹک آپریشن تو آپ نے کرنے ہیں، یہ ایک ریڈ لائن ہے آپ کی، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت وہ جنگ جو ہے نا فزیکل ڈومین سے نکل کے بہت حد تک آپ کی کوگنیٹو ڈومین میں چلی گئی، علمی ڈومین میں چلی گئی. اور جب آپ اس میں علمی ڈومین کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ فالٹ لائنز، وہ گریوینسز جن میں سے آدھے گریوینسز غلط ہیں. کبھی پنجگور جائیے گا، وہاں پہ سڑکوں کی حالت دیکھیے گا. کبھی آپ جائیے گا تربت جائیے گا، وہاں پہ آپ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ دیکھیے گا، وہاں پہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. پنجگور میں آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں، اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا کس کا کام ہے؟ اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا یا اس سے کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنا وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچستان والا حملہ ہوا اس میں آپ کو چیف منسٹر تو سڑک پہ نظر آیا، 52 وہاں پہ ایم پیز ہیں، باقی 51 کیا کر رہے تھے؟ had they gone to their own constituency؟ سارے کوئی تربت کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے. all of them are stationed in اپنا کوئٹہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پرائر انفارمیشن تھی تو آپ نے وہ سیکیورٹی میئرز کیوں نہیں دیے جس کے ذریعے نہ ریڈ زون تک وہ پہنچ سکتے، پولیس بھی وہاں موجود ہے، ایف سی بھی وہاں موجود ہے، وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی فورس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ there is a lot of gap in governance، یا سوچ میں گیپ ہے یا گورننس کے فزیکل میئر میں گیپ ہے. اب اس سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. ہم فتنہ ہندوستان وہ تو کہتے ہیں، وہ تو موجود ہیں، کائنیٹک آپریشن بھی ہونے. نوشکی کے اندر آج آپ کی جو ہے وہاں پہ شاہراہ بحال ہوئی ہے اور 4-3 دن تک نوشکی کے اندر ڈپٹی کمشنر کے آفس تک وہ پہنچ گئے. بلوچستان کے اندر کانسٹیٹس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا آپ کو، جیسے ٹم مارشل نے کہا تھا پریزنر آف جیوگرافی میں، کہ جیوگرافی جو ہے اٹ ڈیفائنز سم آف دی اسٹریٹجیز ان اے اسٹیٹ. اور بلوچستان کی جیوگرافی جو ہے وہ یہ وہ ڈیفائن کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انفلٹریشن کو اور اس قسم کی دہشت گردی کو موو کرنے کے لیے. لیکن کام یہ ہے کہ اس ولنریبلٹی کو کس نے آف سیٹ کرنا. بالکل صحیح ہے. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ امین شہیدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. شہیدی صاحب، بہت افسوس ہوا اسلام آباد واقعے پہ قیمتی جانیں گئیں. یہ اپڈیٹ کیجئے کہ واقعہ کیسے ہوا، کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنے زخمی ہوئے، سیکیورٹی کے کیا معاملات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نماز جمعہ کے دوران یہ واقعہ ہوا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہداء کی تعداد 25 سے اوپر ہے. جو زخمی ہے ان کی تعداد ابھی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن 30 سے اوپر کی تعداد بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایگزیکٹ وہ تعداد معلوم نہیں ہے. کیونکہ جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور لوگ نماز میں مصروف تھے، تو مین گیٹ سے یہ دہشت گرد داخل ہوا ہے اور اندر نمازیوں تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہوا ہے. بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ صحن میں یہ پھٹا ہے، لیکن مسجد کے اندر بھی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے اور جامع شہادت نوش بھی کر چکے. علامہ امین شہیدی صاحب، خوارج کے فتنے کے خلاف ہم بات کرتے رہے، رسول اللہ کے دور میں ہوا، سیدنا علی نے نہروان میں انہیں ایلیمنیٹ کیا، ان سے کوئی نیگوسیشن نہیں. یہ فتنہ خوارج ہماری جڑوں میں بیٹھتا جا رہا ہے. آپ کیا پیغام دیں گے؟ نیکٹا ہے، پیغام پاک، اسی پہ بات ہو رہی ہے، فتوے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اصل وجہ کیا ہے اور کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا مذہبی پہلو ہے.
جو سیاسی پہلو ہے اس کا تعلق براہ راست ہمارے ہمسایہ ممالک جیسے افغانستان ہے یا بھارت ہے ان کے ساتھ ہے، لیکن جو اس کا مذہبی اور عقیدتی پہلو ہے وہ قدیم نرسریاں ہیں جو خود پاکستان کے اندر بنائی بھی گئیں اور سرپرستی بھی ان کی گئی اور ان کو نشو و نما بھی دیا گیا۔ اس وقت یہ جو علاقہ ہے یہ ایک عرصے سے اس طرح کا علاقہ رہا ہے جہاں پر مذہبی حوالے سے حساسیت رہی ہے، فرقہ وارانہ حساسیت رہی ہے، اور یہاں پر ٹارگٹ کلنگز بھی ہوتی رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر تھریڈز پہلے سے موجود تھے۔ تو اس لیے اگر ہم اس کے تانے بانے ڈھونڈنا چاہیں تو اگرچہ ہو سکتا ہے یہاں پر استعمال ہونے والا خودکش افغانستان سے آیا ہو، وہ خودکش انہی فتنۃ الخوارج کے آغوش میں پرورش پا کر ٹرینڈ ہو کر آیا ہو، لیکن اس کی جو فکری بنیادیں ملتی ہیں وہ انہی تکفیری جماعتوں میں ملتی ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کے اندر ہر روز دندناتے پھرتے ہیں۔ کل بھی ان کا اجتماع تھا ملتان کے اندر، اور ان کے ایک انتہائی بڑے دہشت گرد سربراہ کا اجتماع تھا اسی علاقے کے اندر۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس مسئلے کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو داخلی عناصر ہیں ان کو کس طرح سے اس ملک کو ان سے نجات دلائی جا سکتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب نے اپنا درد، پوری قوم کا درد، ہم سب دکھی ہیں جتنے بھی ہیں، اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی ایون معاہد کو یا دوران جنگ عورتوں بچوں کو مارنے کی ممانعت ہے، تو یہ دہشت گرد جو داخلی عناصر ہیں خارجیت کے روپ میں، یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں نرسریاں ہیں، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ حکومت کی در ہے، ایک طرف ہم بسنت کا تہوار اور ادھر تو ایک طرف لاشیں، مسجد کے اندر نمازی بھی محفوظ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ خارجیوں کے اس وقت دو بڑے گروہ متحرک ہیں پاکستان میں، تحریک طالبان پاکستان اور داعش۔ قوی امکان یہ ہے کہ یہ حملہ داعش IS خراسان پروونس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خراسان پروونس کی داعش کی طرف سے قوی امکانات یہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، داعش ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 2025 میں آلدو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، لیکن ایک کامیابی جو ریاستی اداروں نے حاصل کی وہ تھی داعش کے نیٹ ورک کو کرپل کرنا۔ 2023 اور 24 میں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، سینٹرل ایشیا میں ISKP نے بہت بڑے بڑے اٹیکس کیے تھے، لیکن 2025 میں یہ تنظیم پورے خطے میں بشمول پاکستان کوئی بڑا اٹیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اداروں نے اس کی کئی لیڈرز کو اریسٹ کیا، ڈیکیپیٹیٹ کیا، انٹیلیجنس کا آپریشن ہوا، ترکی میں ان کے لوگ پکڑے گئے، افغانستان میں بھی ان کے خلاف بہت ایکشنز لیے گئے ہیں، تو یہ کافی حد تک کرپل کر چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ریمننٹس ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہوں، اور جہاں تک فرقہ وارانہ دہشت گردی کا تعلق ہے پاکستان میں، ایک وقت ایسا تھا کہ شاید ہی کوئی محرم تھا جو کہ پرامن طریقے سے گزرتا ہو، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ محرم عاشورہ بہت پرامن طریقے سے گزرتا، اور ایک بڑے لمبے عرصے بعد فرقہ وارانہ نوعیت کا اتنا بڑا حملہ پاکستان میں ہوا ہے۔ تو ان گروہوں کے خلاف یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے یا فتنۃ الہندوستان کا پارٹ ہے، جنونلی TTP یا داعش ہے؟ ٹارگٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ مسجد امام بارگاہ سے منسلک تھی، اور لگتا یہی ہے کہ لشکر جھنگوی یا داعش میں بھی جو زیادہ تر کمپوزیشن ہے فائٹرز کی، وہ لشکر جھنگوی کے فائٹرز اس میں گئے ہیں 2014 سے آن ورڈز۔ یہی وجہ ہے کہ داعش نے جتنے بھی حملے کیے ہیں پاکستان میں، ان میں فرقہ واریت کا ایلیمنٹ لازم تھا۔ جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل حیدر صاحب۔ جن صاحب، بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں، بلوچستان کا واقعہ ہوا، پھر اسلام آباد میں معصوم نمازیوں کو شہید کیا گیا نماز جمعہ کے دوران۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ اس کے سگنل اور تانے بانے کس سے مل سکتے ہیں؟ جو بہت سارے ملکوں سے ملتے ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، پاکستان کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے، تو جہاں چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ آئے۔ آپ دیکھ لیں کون کون ملک ہیں جو پاکستان کے اس معاملے میں خلاف ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون اس میں لوگ شامل ہیں۔ اور یہ فرقہ واریت کا جو تھا مسئلہ کافی حد تک قابو میں آ گیا تھا، کیونکہ
जिस जमाने में इंटीरियर मिनिस्टर था तो मैंने ये तमाम फिरकावार जमातों के खिलाफ एक कानून करार दिलवाया था, इनके दफ्तर बंद कराए थे, इनके लिटरेचर जला दिया गया था, इनके लोग जो थे बड़े बड़े मारे गए थे, तो ये मामला दब गया था। लेकिन अब ये दूसरे रंग से दोबारा से ये जो है आया है, जो कि खतरनाक बात है। बलूचिस्तान में और केपीके में तो चल ही रहा है मामला, लेकिन ये एक इसका जो है अपना मुल्क के अंदर आ जाना और बॉर्डर से दूर और फिर ये फिरकावारियत का रंग देना, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है और इसको सख्ती से निपटना बहुत जरूरी होगा। बाकी रहा बलूचिस्तान में जो आपने पूछा, तो उसमें देखिए वहां पर सबको पता है कि हमारे पास बहुत कुछ रेयर अपना मिनरल्स हैं और दुनिया की उन पे नजर है, खसूसन तरक्की याफ्ता मुल्कों की, अमेरिका की, चाइना की और दूसरे मुल्कों को, सबको उसकी जरूरत है। लेकिन वहां पर जो है वो अमन नहीं कायम हो पा रहा, तो उनके लिए इसको इस्तेमाल करना जो है निकाल कर इतना आसान नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट को लाना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना होगा, फिर लोगों को ट्रेन करना होगा, फिर साइट पर जाकर निकालना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा। इस सब चीजों के लिए अमन चाहिए, और अगर ये अमन कायम इस तरह ना हम कर सके तो फिर जाहिर है कि हम उस दौलत से फायदा नहीं उठा सकेंगे। अच्छा जन साहब, आपके दौर में हमें याद है कि काफ़ी हद तक ये फिरकावारियत भी ख़त्म हो गई थी और एक मॉडरेशन आ गई थी लोगों के अंदर, तहम्मुल, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। आज ये नाम बदल के दोबारा आए हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि जब एक जमात पहले बैन थी, नाम बदल दिया, लिटरेचर और काम वही चल रहा है, टेक्निक बदली है, लिबास बदला है, बाकी चीज़ें तो वही हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और जिस तरह पहले ये फिरकावार तकारीर होती थी और एक दूसरे को इश्ताक दिलाया जाता था, खतरनाक बयान और धमकियां दी जाती थी, ये कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो एक वाकया पेश आया है, इसमें देखना पड़ेगा कि किसके पीछे कौन है। जरूरी नहीं कि फरकावारियत वाले ही हों, इसके पीछे कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेररिज्म भी हो सकता है इसके पीछे। जी बहुत शुक्रिया सर, आप साथ रहिएगा। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आप चूँकि अब अगले लाहे अमल के बारे में भी बताएं और ये बताएं कि तकफीरी सोच की आपने बात की, इस्लामाबाद की बात, मसाजिद, मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ, जनसा मौजूद हैं, अभी भी जुमे के खुतबात में तकफीर और कि फ़िरकावारियत पे बात होती है। मैं ख़ुद कैमरे पे कह रहा हूँ। तो अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये जो रवैये हैं, ट्रेंड्स हैं, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, क्या वजह है कि नर्सरियाँ यहाँ पे पिनप रही हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमलावर एक नहीं था, कई एक थे। कुछ लोग उस खुदकुश हमलावर को सपोर्ट दे रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, जिन्होंने लोगों को भी निशाना बनाया और सीसीटीवी कैमरास को भी, और दूसरे बंदे ने जाके अंदर अपने आप को नमाजियों के दरमियान फाड़ दिया है। तो सिक्योरिटी मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि अगर हम पब्लिक को कहीं पर सपोर्ट मिले, तहफ्फुज मिले और उनकी जान और माल महफूज हो, इस तरह के वाकयात को अब हम किस निगाह से देखें? जो असल मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये जो मौजूद नर्सरियां हैं उनको नजरअंदाज किया जाता रहेगा, जब तक उनकी गुफ्तगू और उनके इज्तिमाआत को नजरअंदाज किया जाता रहेगा, उस वक्त तक शिद्दत पसंदी कभी भी कम नहीं हो सकती। अब भी जब बड़े बड़े मौलवी तकफीरी नारे लगाते हैं, वो लोग सिर्फ तकफीरी नारे नहीं लगाते, एक आम नौजवान 15-16 साल का, उसके जहन में अपने मुखालिफ फिरके के लिए जहर भरते हैं। तो आपको ये तवक्को होनी चाहिए यानी कि वो कल आके बहुत बड़ा खुदकुश बम्बार बनेगा और इसी तरह से बेगुनाह मुसलमानों का मस्जिद के अंदर कत्ले आम करेगा और अल्लाह की रजा मांगेगा। डॉक्टर खुर्रम साहब, आप बताइए कि ये जो सिचुएशन है, वो कह रहे हैं कि नर्सरियाँ अभी तक हैं और तादाद 70 से ऊपर जा रही है। देखें, जब दिल दुखे हों तो सख्त बात हो जाती है, और इस सूरत हाल में मैं बिल्कुल कंटेस्ट नहीं करना चाहूँगा शहीदी साहब ने जो बात की है, लेकिन एक इसका मुतबादिल आर्गूमेंट ये भी है कि जिन नर्सरियों की तरफ शहीदी साहब ने इशारा किया, हेट स्पीच के ख़िलाफ़ बहुत से इक़दामात किए गए हैं FIA ने, डैक्टा ने, और अब सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे आज से 15 साल पहले थी। भरा हुआ है सोशल मीडिया। जी, लेकिन फिर भी इक़दामात किए गए हैं। जो नर्सरीज़ की बात शहीदी साहब कर रहे हैं, आम तौर पे कहा यह जाता है कि जो ये मजहबी मदारिस हैं वो ये नर्सरियां हैं, वो ये माइंडसेट पैदा करती हैं जहाँ से ये इंतहा पसंदी का एक
پھٹتا ہے یہ چشمہ. لیکن حکومت کی طرف سے مدارس ریفارمز کے لیے جتنے اقدامات کیے گئے ان کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے آتی ہے. پچھلے سال مدرسہ ریفارمز پہ حکومت پاکستان نے ود این ایم ٹو ماڈرنائز دا سلیبس آف دا مدرسہ ٹو کاؤنٹر دس مائنڈ سیٹ جو کہ وہاں سے پنپ رہا ہے, بہت سی اصلاحات تجویز کی, لیکن سب سے زیادہ اس کی مخالفت ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے آئی. تو میرا خیال ہے ہمارے مذہبی طبقے کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ کہیں ہم خود بھی اس انارکی کے بینیفیشری تو نہیں. بینیفیشری لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب یہ بتائیں, مدرسہ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, یہ جو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے تکفیر جس کی طرف شہیدی صاحب ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں, تو تائید کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی شہیدی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی بسم اللہ. میں بریگیڈیئر صاحب کی مکمل تائید کرتا ہوں ان کے بات کی, وہ بالکل درست فرما رہے ہیں. ڈاکٹر خرم اقبال. جی ڈاکٹر خرم اقبال صاحب, میں سمجھا بریگیڈیئر غضنفر صاحب, میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. اچھا دیکھیں, اصل مشکل اس وقت کیا ہے, یہ مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, بالکل ٹھیک ہے, اس میں ریفارمز آنی چاہیے اور جو طبقات اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان پر بھی گرفت سخت ہونی چاہیے. لیکن کل ان کا اجتماع ہوا ہے ملتان میں اور وہاں پر تکفیری نعرے اتنے لگے ہیں جس کی حد نہیں ہے, اور ان کے سرغنوں نے وہاں پر آ کر بڑی بڑی تقریریں کی ہیں اور نشانہ بنا کر کی ہیں, نام لے کر کی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر ہے. میں مدرسوں کی بات تو بعد میں کروں گا نا. جو بندہ سر عام ہزاروں لوگوں کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر اس طرح کی تقریریں کر کے ان ہزاروں لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے, ان لوگوں پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھے گلے کا حق دیں گے نا, جی نہیں بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل معین الدین حیدر صاحب, شہیدی صاحب کی گفتگو سنی آپ نے, ڈاکٹر صاحب کی مدرسہ ریفارمز, اب بھی اجتماعات میں وہ کہہ رہے ہیں کل ہوا ہے, ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے دل بجائے قریب آنے کے پھٹتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو قوانین موجود ہیں, یہ اس کے اوپر تو قوانین بن چکے ہیں. کوئی ہیٹڈ اسپیچ نہیں کرے گا, کوئی اسٹال والی اسپیچ نہیں کرے گا, عوام کو نہیں بھڑکائے گا اور ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ جس کے ساتھ جو ہے فساد پھوٹ پڑے. تو مطلب سیدھی سی بات ہے, انہیں تقریریں سنی ہیں, ان کو گردن سے پکڑنا چاہیے ایسے آدمیوں کو جو تقریر ایسی کر رہے ہیں سب کے سامنے اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. کدھر ہے, مطلب ان کو پکڑنا چاہیے. اس پہ کیوں خاموش ہے؟ ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے اس معاملے میں. باقی اب مدرسہ ریفارم کی بات وہ ضروری ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ مولوی بنائے ہوئے, کتنے لوگوں کو امام مسجد بناؤ گے, کتنے لوگوں کو مؤذن بناؤ گے. تو یہ لوگ اگر کوئی اسکل بھی سیکھ لیں, انگریزی بھی سیکھ لیں, کمپیوٹر بھی سیکھ لیں, دین بھی سیکھیں, دنیا بھی سیکھے, تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب, علامہ امین شہیدی صاحب, ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب اور جناب ڈاکٹر خرم اقبال صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. تکفیر ایک زہر ہے اور کہیں بھی تکفیر جو ہے معاشرے کے لیے, پرامن معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. ہمارے ہاں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے خلاف مجوزہ نصاب بھی دیا بعض اسکالرز نے, دہشت گردی کے خلاف مبسوط فتوے بھی آئے, 600 کے فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بومبنگ انگلش میں بھی دیا گیا. بہت ساری ماڈریٹ جماعتیں جو اس پہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے سلیبس بھی دیا سیکیورٹی اداروں کے لیے, عوام کے لیے, علماء کے لیے. لیکن اصل مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کا ہے. امپلیمنٹ کر دیں. مدرسہ ریفارمز مدارس کے حق میں بھی بہتر ہے, جیسے جنرل صاحب نے کہا, وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی, شہیدی صاحب نہیں, وہ بچے دنیا کا علم بھی سیکھیں, ریشنل اپروچ اپنائیں. قرآن نے جو تدبر کی بات کی ہے, سائنٹیفک میتھڈولوجی کے ذریعے اس کو سمجھیں, تو پھر ٹالرنس بھی آئے گی, پیشنس بھی آئے گا, اور وہ فیلڈ کے اندر معاشرے میں مفید شہری بھی بن سکیں گے. آخر میں سنو نیوز ایش سے جو شہید ہوئے اس خودکش حملے میں, ان کے خاندانوں کے ساتھ جو زخمی ہوئے, ہم سارے پینلسٹ ان کے لیے دعاگو ہیں, اور اس عزم کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.